من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين للتراب مقدم الفداء. أما بعد قد قال الصادق عليه الصلاة والسلام: كأني بأصحاب القائم رجال كأن قلوبهم زبر الحديد. صلوات بات میں لکھے 1 گھنٹے میں کہنی تھی تو میں اس کو 30 سے 35 منٹ میں کہہ دوں. بسم اللہ. ایک مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ایک نورانی موضوع تھا، اس کے لیے وسیع جو وقت بھی درکار تھا اور وقت کی نزاکت کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. بہت ایک وسیع موضوع ہے عاشورہ اور وحدانیت کہ امام علیہ السلام کا اور امام علیہ السلام کی انقلاب کا کیا ربط ہے انقلاب کربلا کے ساتھ. میں زیادہ وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف بعض جگہ پہ ہنٹس دوں گا کیونکہ میں نے ایک غائب میں سمیٹنا ہے بات کو 30-35 منٹ کے اندر اندر. ربط بہت زیادہ ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیں. میں روایات بھی نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، تو میں فقط ان کی اختلافات کو عرض کروں گا کہ مولد مظلوم کا 10 محرم عاشور جو ہے یہ انقلاب کا اختتام ہے اور اوج ہے انقلاب کا. انقلاب کربلا کی معراج اور بلندی ہے 10 محرم کو. اور روایات میں ملتا ہے کہ امام نے ارواح امام زمان ارواح کا فدا کے انقلاب کا آغاز ہے 10 محرم سے. خود ظہور کی جو تاریخ ہماری کتب میں بتائی گئی ہے کہ امام علیہ السلام کی وہ 10 محرم کا دن ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ مولد مظلوم مکہ سے سفر کی ہے، اصل منزل تھی کوفہ امام حسین علیہ السلام کا، اور اس کوفہ کو اپنا پائیدار بنانا چاہتے تھے. یہ پھر آگے پھر رستے کی رکاوٹیں تھیں کہ حضرت کو کربلا لے، لیکن حضرت کے ذہن میں جو خاکہ تھا اس میں حضرت کے انقلاب کا مرکز کا کوفہ. اور اس میں اتفاق ہے کہ جب کسی مظلوم کا فرزند آئے گا تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے انقلاب کا آغاز کریں گے مکہ سے اور انقلاب کا مرکز بنائیں گے کوفہ. اور یہ فقط یعنی یہ ساتھ فقط یہاں پر نہیں ہے، یہ 2 چیزیں اس بات سے غائب کرتی ہیں کہ کوئی ایک کام ایسا ہے جس کا آغاز مولا حسین نے کی ہے اور جس کو تکمیل تک پہنچانا ہے امام زمان ارواح. یہ دونوں ہستیاں آپس میں بڑی لازم و ملزوم ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں. نیمہ شعبان شب میلاد ہے امام زمان ارواح فدا کی، لیکن زیارت کس کی ہے؟ زیارت مولا حسین کی ہے.
زیارت عاشورہ میں دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ سارے واسطے دینے کے بعد خدا کے حسین کی عظمت کا واسطہ، حسین کے نانا کا واسطہ، سلی ابن اولیاء کا واسطہ، میری مراد کیا ہے؟ پروردگار جب میری ایک ہی مراد ہے، ایک بات مانتا ہوں کیا کہ پروردگار جب اسی مظلوم کا بیٹا یا نفارت الحسین اور اپنے دادا کے خون کا انتقام لینے کے لیے نکلے تو میرا اللہ مجھے اس مظلوم کی فوج میں شامل فرما۔ 10 محرم دن مولا حسین کا ہے لیکن دعا امام زمانہ کے لیے ہو رہی تھی۔ نیمہ شعبان دن مولا امام زمانہ مولا فدا کا ہے لیکن جو ظاہر ہے وہ زیارت کس کی پڑھ رہے مولا حسین علیہ السلام کی۔ بڑا گہرا ساتھ ہے، وہ ساتھ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ بھئی جہاں امام زمان ہے ساتھ مولا حسین کا نام ہے، مولا حسین کا نام ہے ساتھ امام زمان کا نام ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں سوچ رہا تھا، خدا چاہے میری تبدیل کو نتیجہ آئی نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا ابھی رستے میں کہ وجہ کیا ہے کہ ادھر باپ کا آغاز مولا حسین سے ہوتا ہے اور اختتام امام زمان اور مولا فدا پہ ہوتا ہے۔ بات عاشورہ سے شروع ہوتی ہے لیکن اختتام انقلاب حضرت امام زمان اور مولا فدا پہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جو میں نے سوچا وہ یہی کچھ ہے، ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، البتہ ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو لیکن آپ اس میں آپ کو تنقید کی اجازت ہے۔ میں یہی سمجھا ہوں کہ تمام انبیاء کا لایا ہوا دین، تمام انبیاء کا لایا ہوا دین، تیرے چھٹے آقا سے پوچھا گیا تھا مولا یہ قبر کی نشاندہی کسی نے چاہی تھی کہ مولا آپ کے مظلوم دادا کی قبر کی نشاندہی کیا ہے؟ میرے مولا نے نشاندہی کی قبر کی، اس مقام پہ قبر ہے لیکن سر میں قبر پر جانے سے پہلے صاحب قبر کی عظمت کو پہچانا کہ وہ صاحب قبر کتنی عظمت کا مالک ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ قبر ہے جس پر کوئی شب و روز نہیں گزرتا مگر یہ ایک نبی آتا ہے ایک فرشتہ جاتا ہے۔ کیا مولا یہ نبی اور فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا وجہ یہ دین اسلام لائے ہے میرے نانا محمد مصطفیٰ، سابقہ ساری شریعتیں اسی کی بنیاد ہے، بس آدم آئے دین اسلام کے لیے، نوح آئے دین اسلام کے لیے، موسیٰ نے محنت کی دین اسلام کے لیے، سارے انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے اسلام، مولا امین کی محنت کا نتیجہ اسلام، امام مجتبی علیہ السلام کی قربانیوں کا حاصل ہے امام۔ میرے مولا فرماتے ہیں اب جب یہ جنگ ہوئی کربلا میں وہ دین مٹانا چاہتا تھا، حسین دین بچانا چاہتے تھے، جس نے دین کو بچا دیا اس نے آدم کو بچا دیا، جس نے دین کو بچایا اس نے موسیٰ کو بچایا، جس نے دین کو بچایا اس نے عیسیٰ کو بچایا، اس نے محمد مصطفیٰ کو بچایا، علی مرتضیٰ کو بچایا۔ کہ میرے دادا کی قبر پر اس لیے انبیاء آتے ہیں، انبیاء کہتے حسین تیرا شکریہ تو نے نئی زندگی لائے۔ دین کو ایک نئی زندگی دی مولا حسین نے، لیکن اس کا یعنی بچا کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے دین کو، لیکن پھر بھی ایک بات ادھوری رہ گئی اور بات ادھوری رہ گئی۔ دین کے بہت سے ایسے احکام ہیں جو آج لوگوں کو بھول چکے ہیں، کئی سنن پیغمبر ہے، سنن ائمہ ہے جو لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یعنی مولا حسین نے دین بچایا ضرور لیکن دین کا نفاذ نہ ہو سکا، دین کا نفاذ نہ ہوا۔ انقلاب کربلا نے دینی اقدار کو بچایا لیکن نفاذ نہ ہو سکا۔ اب جہاں حسین ہے وہاں مہدی ہے، اس کی وجہ یہ ہے حسین کے بچائے ہوئے دین کو نافذ کرنے کا نام انقلاب مہدی ہے۔ یہی وجہ ہے یعنی جہاں سے مولا حسین کی بات ختم ہوتی ہے مولا زمان کی بات شروع ہوتی ہے۔ 10 محرم کو مولا حسین کے انقلاب کا اختتام ہے لیکن روایات کہتی ہیں انقلاب مہدی کا آغاز 10 محرم کو۔ اب جو سفر کوفہ جو مکمل چھوڑا تھا مولا حسین نے اس کو مکمل امام زمان اربع اور افضا کریں گے۔ بہت سی باتیں جو میں بھی نہیں کہہ سکتا، نہیں جا سکتا ان میں کہ اتنے لازم و ملزوم ہیں، کتنے لازم و ملزوم ہیں کہ جب ملتے ہیں روایات میں جب امام زمان اربع اور افضا تشریف لائیں گے سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں گے۔
جانو میں کون؟ الا یا اہل دنیا، دنیا والوں پہچان لو میں کون ہوں؟ انا صاحب العصر والزمان، الا یا اہل العالم ان جدی حسین قتلوه عطشانا، میں وہی ہوں جس کے دادا کو بہتے دریا کے کنارے جا کر ذبح کیا گیا۔ اپنی تعارف میں ایک جملہ صرف پہلا کہا ہے، لیکن بعد کے سارے جملوں میں اپنے مظلوم دادا کا تعارف کروا دیا۔ یعنی جب تشریف لائیں گے سب سے پہلا ذکر جو میرے مولا کی زبان پر آئے گا اپنے دادا حسین کا ذکر ہوگا۔ حسین اللہ لازم عمل سنی اور ہر جگہ پہ لازم عمل سنی۔ جو ہمارے حصے کی بات ہے، میں نے کہا نا کہ میں نے بات کو مختصر کر رہا ہے، جو ہمارے حصے کی بات ہے وہ یہ ہے، خدا جانتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اپنی خطبہ کے آغاز میں اس کے اندر جو بیان کیا کہ آپ کے سامنے جو روایت تلاوت کی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کربلا میں مولا کی تحریک کامیاب ہوئی ہے، یہ مولا میر کے دور میں کیوں کامیاب نہیں ہوئی تھی؟ کیا مولا میر میں کوئی کمی تھی؟ ان کی رہبری میں کوئی کمی تھی؟ نہیں۔ امام مجتبی علیہ السلام نے کیوں سلو فرمائی؟ حسین کو سلو نہیں فرمایا، کیوں سلو فرمایا؟ کیوں ایسا ہوا؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اور یہ مستقبل کے لیے یہ سوچ بہت لازم ہے، اس پہ غور فرمائیے گا۔ مکتب جعفری کے مؤسس اور بانی جب اپنے نانا کے منبر پہ بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے میرے نانا نے یوں فرمایا، کتنی کلمیں حرکت میں آتی تھی، کتنے شاگرد تھے، مبارک اندازے کے مطابق 2000 کلمیں حرکت میں آتی تھی۔ یہ آپ کا مجمع کتنا ہے؟ 200-300 ہوگا، تو 2000 کا اجتماع ہوتا تھا جب میرے مولا اپنے نانا کے فرامین کو بیان کرتے تھے۔ لیکن سوچئے گا پھر یہ منظر کیوں پیش آیا کہ آپ کے مولا کو اسیر کر کے لے جایا گیا شام، لیکن کوئی شاگرد نہیں اٹھا، کسی نے سزائے دیدار طلب نہیں کی۔ ساتویں حجت خدا کو اس قسم و پرسی کے عالم میں اپنے نانا کی مزار سے گرفتار کیا گیا، لیکن مدینہ میں کوئی انقلاب نہ آیا۔ اس لیے بڑا پیارا جملہ ہے علامہ خالد نصیر الدین توسی کا کشف القرآن میں تجدید الاعتقاد کتاب کے اندر بڑا پیارا جملہ ہے، فرمائے کہ الامام وجودہ لطف، کا امام کا وجود یہ لطف ہے جو بندوں کو اللہ کی اطاعت کے راستے پہ لاتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ لطف ہے رب کی طرف سے، غیبت کس کی طرف سے ہے؟ غیبتہ منا، غیبت ہماری وجہ سے ہے۔ تلاش کریں، میں اور آپ تلاش کریں، امام کے ظہور کے انتظار کا فلسفہ یہی ہے، اپنے تلاش کریں کہ کیوں ہم صبر ہے امام کی غیبت کا، کیونکہ غیبت منا، فرمایا غیبت ہماری طرف سے، ہم نے کیا کیا کہ غیبت ہماری طرف سے؟ اللہ کی رات نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھا، اس سے پہلے حجر خدا کے ساتھ جو کیا لوگوں نے وہ تیرے پروردگار کے سامنے تھا۔ نتیجہ یہ نکلا یہ لوگ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو حجت خدا کے وجود سے مکمل فیض یاب کیا جائے۔ یہ حسن محرم منانے کا مقصد کیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، فرماتے ہیں کربلا ایک پل ہے جو چلنے والے کو انقلاب مہدی تک پہنچاتی ہے۔ کیا فرق تھا ساتویں امام کے دور میں اور مولا مظلوم کے دور میں؟ کیا فرق تھا ابن ابی طالب کے دور میں اور مولا حسین کے دور میں؟ کیا فرق تھا؟ مولا علی میں کمی نہیں تھی، امام مجتبی علیہ السلام میں کوئی نقص نہیں تھا۔ اگر فرق تھا تو یہ تھا کہ خود مولا نے بیان کیا، فرمایا کیسے اصحاب
مجھے اللہ نے دیے میرے نانا کو بھی نہیں دیے. یہ کام ہے میرا اور آپ کا, یہ ذمہ داری ہے ہماری, اور یہی مہدویت کا عاشورہ سے پیغام ہے. آپ مجلس کے امام میں بیٹھ اور کیا ایسے نہ بیٹھ, اپنی ذہن کی دریچوں کو کھول کے بیٹھ اور دیکھ کربلا کے کامیاب ساتھیوں میں خوبیاں کون سی تھی. کیا خوبیاں تھی, کون سی خوبیاں تھی؟ وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا ہے, یہی ذمہ داری ہے. اور یہ میں عرض کروں گا کہ یہ مصارعہ ہے اور نچوڑ ہے اس موضوع کا کہ عاشورہ اور مہدویت کا جوڑ آپس میں کیا ہے. میں بھی آپ کے سامنے ایک عکس پیش کرنا ہے, کربلا کے اندر کردار ڈھونڈنا آپ کا اپنا کام ہے. یعنی بالکل تیرے چھٹے امام نے صفات بیان کی ہیں, مولا امام زمان کی فوج کے سپاہیوں کی صفات بیان فرمائی ہے, لیکن لگتا ہے میرے مولا کربلا میں مولا حسین کے ساتھیوں کی خصوصیات شمار کر رہے ہیں. بڑا کہنا وقت ہے حسین اور باقی کا. اب ذرا جو ہمیں کسی پہ ختم کر بات کو بھول لو تو میں نے وعدہ کیا آپ کے ساتھ. میرے مولا فرماتے ہیں کانی میں صاحب القائم, اور یہ بھی عرض کر دوں یا بیٹھ کے بیٹھے ہر بندہ اپنے حساب کر لے. کان الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے اوپر سب سے بڑا اپنے آپ کو فریب نہ دے. میں اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دوں, آپ اپنے آپ کو فریب نہ دیں. سوچیں کہ جتنی کوالٹیاں بیان کی ہیں امام علیہ السلام نے, امام زمان رحمہ اللہ فدا کے سپاہیوں کی, کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ اور میرے خدا کا شکر ادا کریں, خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ نے کربلا سے کچھ لیا ہے, آپ نے ہوش سے کچھ سیکھا ہے, آپ نے سعید سے کچھ سیکھا ہے, آپ نے حبیب اپنے مذاہب سے کچھ سیکھا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر پڑھیے کربلا کو, سنیے کربلا کو, اور کربلا کے کرداروں کے مطابق اپنا کردار ڈھالنے کی کوشش کیجیے. فرماتے ہیں کانی بے اصحاب القائم, فرماتے ہیں گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے قائم کی فوج کے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوں. کیسے لوگ ہیں؟ سب سے پہلی کوالٹی, رجال کان قلوبہم زبر الحدید. فرماتے ہیں اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہیں, اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع کر سکتا ہے, مشرق میں غروب کر سکتا ہے, لیکن قائم کی فوج کے سپاہی اپنی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے. ہوا کے رخ پر چلنے والے نہیں ہیں, ہوا جتنا کتوں تو نہیں چل رہا. انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری قوم ہوا کا رخ دیکھ کر چلتی ہے. اور اگر میں یہ بات کو مبالغہ نہیں ہوگا, کربلا کا حادثہ کو معمولی حادثہ نہیں تھا, ذرا سوچیے گا. آج ٹینشن زیادہ ہے. آج کبھی عمر کتنی ہے آپ بتائیے؟ 60 سال. ٹھیک ہے, 60 سال اتنی ٹینشن کے باوجود, خوراک ناقص ہونے کے باوجود تیری عمر کی 60 سال ہے. لیکن اس دور میں جو مولا حسین کا کربلا کا دور ہے اور پاک کے اندر کا دور ہے, اس دور میں تب عمریں زیادہ تھی. مولا کے صحابہ 80 سال کے صحابہ بھی موجود ہیں. ایک پاک پیغمبر کی دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچئے گا اس بات پر کہ میں اور آپ خواب غفلت میں نہ سوئے رہے. وہ لوگ ابھی موجود تھے جنہوں نے حسین کو لالا کی دوش میں دیکھا تھا. 50 سال تو زیادہ عرصہ نہیں ہے. وہ تو ٹینشن کا دور ہی نہیں تھا, خوراکیں ٹھیک تھی, تبھی عمریں زیادہ تھی. اس دور میں جنہوں نے حسین کو دوش رسالت میں دیکھا تھا, پھر لوگ کے نظام میں دیکھا. زمین کیوں نہ پھٹی, آسمان کیوں نہ گرا, کیوں نہ انقلاب آیا زمانے میں؟ وجہ کیا تھی کہ دوش رسالت کا سوال اس انداز سے شہید کر دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ سوچئے گا اس بات پر, اور یاد رکھیں گے جب تک نہیں سوچیں گے امام زمان اللہ فی الحال حجت خدا ہے, اللہ کی ذات اس وقت تک یہ ہمیں ہدیہ عنایت ہی نہیں کرے گا جب تک ہمیں یہ سوچ نہیں آئے گی, جب تک کربلا سے عبرت نہیں لیں گے. یہ غیبت غلامی ہوتی جائے گی. کربلا میں کیا وجہ تھی جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اور وہ لوگ
وجہ ایک ہی تھی. بڑا پیارا جملہ آپ نے موسم انقلاب کا فرما رہے تھے اس دور کے لوگ ہوا کے رخ پہ چلتے تھے. ہوا کے رخ پہ چلتے تھے. گرنا کوفہ کے وہ کوفہ شکست کھا چکا تھا. حضرت رسول کی تعریف کامیاب ہو چکی تھی لیکن ہوا چلی. شام سے بڑا لشکر آ رہا ہے اور اس میں یہ ہوا کہ خواتین آ کر اپنے شوہروں کو لے گئی, مائیں آ کر اپنے بچوں کو لے گئی. دیکھا ہوا کے رخ پر چلنے والے لوگ بڑے متقیان تھے. کیوں خون کے آنسو روئے ہیں علی؟ اسی لیے روئے کہ مولا علی کے دور کے لوگوں میں تجزیہ اور تعلیم کی طاقت نہ تھی. ناراض نہیں ہونا, آج میری قوم کا یہی اشر ہے, یہی اشر ہے آج میری قوم کا. میں کہتا ہوں رب ایک ہے, اس پہ بھی لا رہے تھے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانتا ہے, اس پہ بھی لا رہے تھے. میں کہتا ہوں خالقیت اور رازقیت میں اللہ کا شریک ہی کوئی نہیں ہے, مجھ پہ بھی سبحان اللہ. پیچھے سے کسی نے آ کر کہا نہیں اور بھی ہے, اس پہ بھی سبحان اللہ. یہ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب تک فکری بلوغ نہیں آئے گا, یاد رکھیے گا, جب تک بلوغ فکری کی منزل پر قوم نہیں جائے گی تب تک امام کے ظہور کی تمنا نہ رکھے. یہ بیکار بیٹھنا یہ حل نہیں ہے. روایت میں کہتا ہے کہ امام کے انصار وہ یوترون للمہدی سلطانہ, جو اپنے ہر روز اپنا گھر اپنی ذات کو تیار کرتے ہیں امام کے ظہور میں. بسم اللہ. اور روز ایک چیز لاتے ہیں. میں پرواد علمان ہے بس جلدی صرف ترجمہ کر سکوں کیونکہ زیر باس بہت پرانی ہے, صرف ترجمہ کرتا ہوں. اور پھر کربلا میں اس کی مثالیں بھی بہت زیادہ تھی, کاش میرے پاس اتنا وقت ہوتا. بہت اچھا ایک میں نے وہ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا کہ ادھر سے ایک صفت پیش کرتا جو امام علیہ السلام نے امام زمان کی فوج کی سپاہیوں کی بنائی ہے, پھر اس کو منطبق کرتے کربلا کے کسی شہید پر. میں ایک مثال صرف دیتا ہوں. امام کی فوج کے سپاہی کربلا میں مصداق تھے کرنا قلوب اور زبر الحدید کے وہاب ابن عبداللہ, جس کو کتنا وقت ہوا تھا امام کے مدرسے کے اندر, کتنا ٹائم گزرا تھا, اس کتنا ٹائم گزرا تھا میرے خیال 31 دن کو وقت میں عیسائیت کے بعد راہ اسلام پہ آیا اور 31 دن امام علیہ السلام کا شاگرد رہا. کبھی دن کا سب پتہ کیا تھا, کربلا کی شہیدوں نے لنچ پڑھے, جب یہ شہیدوں نے لنچ پڑھے عرب میں ایک رسم تھی, وہ لنچ پڑھتا شہید اپنا تعارف کرواتا تھا, اپنے خاندان کا تعارف کرواتا تھا. کربلا کی شہیدوں نے اپنا تعارف کروایا, میں فلاں قبیلے کا ہوں, فلاں خاندان کا ہوں, لیکن بعد نے اپنا کوئی تعارف نہیں, ایک تعارف کروایا. یعنی امام علیہ السلام کے اس مدرسہ توحید کا جونیئر ترین شاگرد ہے, لیکن تعارف کیا کرایا؟ اپنے باپ کا نام نہیں لیا, اپنا نام ہی کو نہیں لیا, اپنے قبیلے کے فضائل کو نہیں پڑھے, ایک ہی جملہ کہا انا مؤمن بالرب انا موقن بالرب. کہا میں وہ ہوں, میرا تعارف یہی ہے جس کا اپنے رب کی حقانیت پر ایمان اور تصدیق ہے. پھر کتنا مشکل, خواتین کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. خواتین ایسی کمزور دل کی ہوتی ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کربلا کی خواتین کے ایمان بھی بڑے مضبوط تھے. خود ایک پورا باپ کر جاتا ہے, وہب کی ماں بیٹا زخمی ہو کر آیا اور وہ جدھر سے آتا ہے ماں دوسری طرف منہ کر دیتا ہے, وہ دکھانے آیا کہ ماں خوش ہوگی کہ حسین کی نصرت میں اتنے زخم برداشت کیے, وہ منہ پھیر دیتی ہے ماں. اور باپ ابن عبداللہ واقعہ پہ کہتے ہیں ماں میں تو تجھے یہ دکھانے آیا تھا کہ دیکھ میں نے کس طرح حسین کی راہ میں خدا کی راہ میں جہاد کی ہے. ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا. کتنی مضبوطی ہے دل کی. امام زمان کی فوج کی سپاہ کو ایسی ماں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مضبوطی دل کے مالک ہوا کے وہ بولتے ہیں ادھر کتنے ادھر کتنے. اگر کام بڑا مشکل تھا جب حضرت چراغ کل کیے تھے, اس طرح کا مضبوطی مان چاہیے. خاجس نے جانا ہے چلے جاؤ, اور کیسے کیسے لوگ تھے.
وہ شخص بھی موجود تھا جس کو خود اجازت دی تھی، اور اس کو کہا تھا میرے مولا نے کہا تھا تیرے بیٹا رہے کہ ایران کی سرحد پر اسیر ہے، جا تو اپنے بیٹے کو آزاد کروا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا مولا اگر آپ کی جوان علی اکبر کو میں دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے جاؤں، کہا مولا بتا تیرے نانا کو کیا جواب دوں۔ کتنی مضبوطی ہے، اپنے سارے رشتے کو عمرو بن قرظہ کا بھی وہ مولا کی فوج میں، اس کا بھائی شام کی فوج میں، لیکن جب وقت آیا ایک طرف بھائی تھا ایک طرف امام تھا، اس نے ایک طرف دیکھا۔ یہ کتنی مضبوطی ہے۔ حضرت ابو بکر عباس جب دونوں بازو کر چکے تھے وہ فرما رہے تھے وہ حامی اندینی، فرما رہے تم کیا سمجھ رہے ہو میں اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے لڑ رہا ہوں؟ کہا نہیں، میں حسین کا ساتھ بھائی سمجھ کے نہیں دے رہا، دین سمجھ کے دے رہا ہوں۔ یہ مضبوط ایمان چاہیے۔ اور پھر فرمایا بس میں ختم قربان کو آپ نے اگر کہ لبا کر دوں تو لبا میں زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ رجال کن قلوبهم صبر الحدید لا یشوبها شک فی ذات اللہ۔ فرمایا دنیا دو ہو سکتی ہے لیکن قائم کی فوج کے سپاہی کبھی بھی رب کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ مضبوط عقائد مضبوط ہے۔ پھر فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں، میرے مولا فرماتے ہوں اتبعوا لہو من الامت لسیدہا۔ اب خود منتبہ کرتے رہے ہمارے اندر کی خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں، عقائد مضبوط ہے یا نہیں ہے، اپنے عقائد کا دفاع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور میں نے کچھ اینٹی وائرس دیے تھے ادھر منشر کی بارگاہ رفتار میں، اگر بے شک مومنین تھے بس ان سے سن لیں، خدا جانتا ہے اتنے پہلے اینٹی وائرس ہیں، جو بھی وائرس آپ کے عقائد کو خراب کرنا چاہے گا اس کو روک دیں گے، یا دوراتا نہیں اس کو، وہ مومنین جو تشریف فرما تھے وہ باقی مومنین کو آگاہ کر دیں گے۔ بہت ضروری ہے اپنے ایمان کو سلامت اور مضبوط رکھنے کے لیے کہ ہم اتبعوا لہو من الامت لسیدہا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اتنی کنیز اپنے آقا کی فرما بردار نہیں ہوتی جتنے قائم کی فوج کے سپاہی اپنے امام کے فرما بردار ہیں۔ وہ چیک کر رہے ہیں کیا اس منظر پہ ہیں کہ مولا کرنے کی طرف وضو تو سنیں گے، آگے سے یہ جواب ہوگا کہ نہیں مولا میرے بہت زیادہ ایسے کرتے تھے، میری ساتھ کچھ ایسی کرتی تھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یعنی وہ اپنے آقا کے فرما بردار ہیں، اتنی کنیز اپنے آقا کی فرما بردار نہیں ہوتی جتنے وہ فرما بردار ہیں۔ پھر فرمایا یقونہ بِأَنفُسِهِمْ فِي الْحُرُوبِ، فرمایا میدان جنگ ہے، ہر طرف سے گولیاں آ رہی ہیں، پتھر آ رہے ہیں، جدید اسلحہ سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا ہوا کیا ہے؟ یحفون بہی، اپنے امام کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یقون بِأَنفُسِهِمْ فِي الْحُرُوبِ، جہاں سے گولی آتی ہے اپنا سینہ آگے کر سکتے ہیں، یعنی یہ ہمیں تو لگ جائے لیکن ہمارے امام کے وجود کو اب ذرا خود تجزیہ کر لیں۔ اگر ہم یہاں سے نکلتے ہیں امام علیہ السلام اس بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آتے ہیں اور لشکر نکلتا ہے اور سامنے سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جو آگے جائیں گے اور وہ کربلا کا نقشہ پیش کریں گے 10 محرم کا، جب حسین نماز پڑھ رہے تھے سامنے صف بنی ہوئی تھی، جدھر سے تیر آتا تھا اپنے جسم پہ وصول کرتے تھے تیر، یہ جذبہ ہے یا نہیں؟ اپنے جسم پہ وصول کرتے تھے۔ اور ایک عالمین نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا، فرما رہے تھے وہ جو لوگ جو شہید ہوئے ایک تیر سے بھی شہید ہو سکتے تھے لیکن 20 تیر لیے، کیوں؟ کہا اس وجہ سے وہ دعا مانگتے تھے یا اللہ ہماری زندگی اتنی کر، اتنے تیر ہیں ہمیں لگے زہرا کے بیٹے کو۔ دیکھیں جذبہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ جذبہ دل میں ہے، امام علیہ السلام کی فوج کے ساتھ میں اور آپ نکلتے ہیں اور پھر کربلا کی شہیدوں کی طرح کے سب پر آ سکتے ہیں اور اپنا دل اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ گولی ہمیں لگے ہمارے امام کو، خوش نصیب پھر تو نے کربلا سے بہت کچھ لے لیا ہے، پھر تو نے مولا امام زمان کے دادا کی کربلا سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور یاد
ان واقعات سے سبق لے کر اپنے آپ کو امام کے انقلاب کے لیے تیار کرنا مقصد ہے۔ بسم اللہ۔ میں بہت زیادہ تربیت دے رہا ہوں، بس ناراض نہیں ہونا، بہت سی باتیں جو بیچ میں رہ گئی، اسی مقام سے آئیے اس مصیبت کو یاد کرتے ہیں، اس مقام کو یاد کرتے ہیں۔ علامہ امینی البریر کے اندر تعریف فرماتے ہیں، میں نے تمام بزرگ علماء سے سنا ہے، جس محفل میں یہ شعر پڑھا جائے گا امام زمانہ کی نظر کرم پہنچ جائے گی، کیا ہے مستقبل میں نور، اور آپ کی پوری یہ محفل امام زمانہ رضا اللہ صدا کے نام ہے۔ اور وہ شعر پتہ ہے کون سا ہے؟ اللہ جانتا ہے شعر پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، وہ شعر ایک شاعر کا پڑھا ہوئے ہے، لیکن علامہ امینی البریر کے اندر فرماتے ہیں جس مقام پر بھی یہ شعر پڑھا گیا ہے امام زمانہ نے دعا کر دیا اس لوگوں کے حق میں، تو وہ فرماتے امام حاضر ہوئے اس محفل کے اندر جس مقام پر بھی شعر پڑھا گیا۔ سنو گے کون سا شعر ہے؟ وہ شعر یہ تھا، وہ شعر یہ تھا، اجبتل زمان الحسین بے کربلا۔ فرماتے کتنی عجیب بات ہے، دریائے فرات بھی بہ رہا ہے، کون سا فرات بہ رہا ہے؟ وہ فرات بہ رہا ہے جو حسین کی اماں کے حق بار میں شامل ہے، لیکن اسی فرات کے کنارے پہ حسین کو پیاسا دلا کیا جا حسین کو پیاسا دلا کیا جا رہا ہے۔ زیادہ دور نہیں دینا چاہتا بات کو، حسین پیاسا دلے کیے جا رہے ہیں۔ اسی منظر کو بیان کیا تیرے 8ویں امام کی بارگاہ میں، شاعر کا نام تھا دیب الخدائی، دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا، آل محمد پہ آنے والے سارے مسائل کا ذکر کیا، جناب زہرا کی تصریحوں کا تذکرہ کیا، سیدہ کے زخمی سینے کا ذکر کیا، علی مرتضیٰ کے زخمی سر کا ذکر کیا، مولا پاک پیغمبر کی شہادت کا ذکر کیا، امام مجتبی علیہ السلام کے 3 باران جنازے کا ذکر کیا، لیکن سارے مرثیے میں خطاب کیا امام رضا علیہ السلام کو۔ لیکن جب حسین کا 10 محرم کا منظر بیان کرنا چاہا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ حسین نے زین ذوالجلال کو چھوڑ دیا ہے، جب یہ منظر بیان کرنا چاہا پھر ایک ایسی ہستی کا نام لیا، اس نے نام لیا امام رضا علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ وہ کون سی ہستی کا نام لیا؟ اگر آپ نے کسی ماں کے پیارے بیٹے کا ذکر کرنا ہونا، اس کا پرسہ دینے ہو، پھر باپ کو تلاش نہیں کرتے، اس کے بھائیوں کے نہیں ڈھونڈتے، سب سے پہلے ماں کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ماں کا حق بنتا ہے اس کو بیٹے کا پرسہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دیوبند نے قصیدے کا رخ پھیرا، مرثیے کا رخ پھیرا ایسی شخصیت کی طرف، امام رضا علیہ السلام کی چیخ نکلی، کس کا نام لیا؟ کہا فاطمہ لو کہ دل حسین مجدلا قدمہ تک جانت بچھتے فرات، اے پیغمبر کی بیٹی آ کربلا میں دیکھ دریائے فرات کا کنارہ ہے۔ اجل کمال اللہ، دریائے فرات کا کنارہ ہے۔ اے بی بی تیرا حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زیر کو چھوڑ چکا ہے، تیرے حسین کو کربلا کے صحرا میں دریائے فرات کے کنارے پیاسا دلا کیا جا رہا ہے۔ دیب الخدائی کہتا ہے بی بی اگر یہ منظر ذہن میں بنائے گی لَلَقَتِ الْخَدَّ عِنْدَهُ فاطمہ، بی بی اپنے منہ پہ ماتم کرے گی۔ میں کہوں گا دیب الخدائی زہرا اگر یہ نقشہ ذہن میں بنائے تو پھر اپنے منہ پہ ماتم کرے گی۔ مجھے اتنا بتا وہ ثانیہ زہرا کیا کرے جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی؟ اجل فضل اللہ، اجل فضل اللہ، وہ بیوی کیا کرے گی جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے؟ بس دوستو بھائیو بزرگو، زیادہ زحمت نہ دوں، ختم کر دیا میرے بات کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین کا عجیب منظر ہے، چھوڑ دیا زین ذوالجلال کو، تھکنا نہیں ہے، 2 جملے میرے کہنے ہیں، چھوڑ دیا میرے آقا نے زین ذوالجلال کو، لیکن آؤ غربت دیکھ کربلا کے میدان میں اکبر میرے حسین کے ساتھ جھولی میں ڈالا، عباس کے لاشے کو حسین نے وصول کیا، کبھی ہور کا لاشا اٹھا کے لا رہی ہے، کبھی جون کا لاشا اٹھا کے لا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا بارہواں امام زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میرا غریب دادا اور کا لاشا اٹھانے والا، اور قریش کا لاشا اٹھانے والا، جب تو نے زین ذوالجلال کو چھوڑا تیرا لاشا کس نے وصول کیا؟ کہا السلام علیکم من حمل رؤوس الشہاب، میرا غریب میں سلام ہو جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا،
جس مظلوم کا لاشا تینوں نے اٹھایا، اللہ اکبر، ماحول بن گیا۔ اللہ اکبر، پھر ابتدائی مصائب میں وہ شعر کہہ دیا جس پر امام زمانہ کی نظر کرم ہوتی ہے، زہرا کی حق بہار میں تھا دریائے فرات، لیکن اسی فرات کے کنارے پہ بیٹا پیاسا مارا گیا۔ امام زمانہ کی نظر کرم تیری محفل میں ہو گئی ہے، ایسا سلام روانہ کرے کربلا، یوسف زہرا تیرے سلام میں شامل ہو جائیں۔ ہم کے وارث کو پسا دیں، امام زمان مجھے نہیں معلوم اب کس مقام پر ہے، لیکن علماء نے یہی فرمایا ہے جب بھی حسین کا دریائے فرات کے کنارے ذبح ہونا بیان کیا جائے گا، امام زمانہ محفل میں تشریف لے آئیں گے۔ یوسف زہرا اگر آپ نے ہماری محفل کے قابل سمجھا ہے، آپ تشریف لے آئے ہیں، تو مولا اس محفل پہ نظر کرم کیجیے گا۔ ہم آپ کے ہمشیرہ ہو کر اپنے سلام روانہ کرتے ہیں کربلا۔ السلام بدن میں خون نہیں رہ گیا اس وجہ سے گر رہی ہے۔ علماء نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے، وجہ سر یہ ہے کوئی پتھر کوار کرتا ہے زمین سے گر جاتا ہے، کوئی نیزے کوار کرتا ہے پھر میرا مولا گر جاتا ہے، جس کے پاس اور کچھ نہیں ہے کربلا کی گرم ریت اٹھا کر گئی ان کے زخم اجل کمال اللہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر گئی ان کے زخموں میں ڈال دیتا ہے۔ کافی دیر تک مارو مارو کی آواز آتی رہی، ایک وقت آ گیا مارنے والے مار مار کے تھک گئے، غریب نے زندگی کا آخری سجدہ کیا۔ یہ وقت نبی محرم کے جملے ہیں بقیہ مقبوبا علی وجہہ ثلاثہ، یہی کافی دیر گزر گئی، حسین سجدے کی حالت میں ہے، فوج میں انقلاب ہو گیا، کوئی کہتا ہے حسین مارا گیا ہے، کوئی کہتا ہے بھی غریب زندہ کر بات کرنا چاہتا ہے میرا آخری جملہ ہے، کوئی کہتا ہے غریب مارا گیا ہے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ شبر ملون آگے بڑھتا ہے، ظالم کہتا ہے میں بھی امتحان کر کے بتا دوں گا، اگر زہرا کا بیٹا زندہ ہوا اٹھ کے ضرور جواب دے گا،